اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات ہے، اس کو کہتے ہیں یعنی البشاشتو. البشاشتو ایک جو ہے یعنی کلمہ ہے، البشبشتو. البشبشا کہتے ہیں، ہم اردو میں بولتے ہیں نا چہرے پر کتنی بشاشت ہے، مطلب کتنا خوشحال چہرہ ہے. یعنی چہرے سے لگ رہا ہے کہ ان کے دل میں کتنا سرور ہے، کتنے خوش ہیں. دل کی جو خوشی ہوتی ہے وہ چہرے پر چھلک کر آتی ہے. دل میں جو غم ہوتا ہے وہ بھی چہرے سے نمایاں رہتا ہے. بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ میں جتنا بھی اندر سے خوش رہوں لیکن میں چہرے سے اس کا اظہار نہیں کرتا، غم جتنا بھی ہوگا میں چہرے سے اظہار نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ نہیں، فطرت کے خلاف ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ اپنی شخصیت پر کنٹرول کس کا تھا؟ لیکن دیکھیں نا، احادیث میں بکثرت ملتے ہیں، آپ خوش ہو جاتے تو آپ کا چہرہ کیسا ہوتا، صحابہ بتلاتے ہیں. آپ مغموم ہوتے تو چہرہ، صحابہ بتلاتے تھے کہ آپ مغموم ہیں. آپ غصے میں ہوتے تو صحابہ بتاتے کہ آپ غصے میں ہیں. یعنی انسان کی جتنی کیفیات ہو سکتی ہے، جو کچھ انسان کو لاحق ہوتا ہے اس حساب سے آپ کا چہرہ بنتا تھا. فطری چیز ہے یہ. اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کس کو اپنے آپ پر جو تملق ہے کنٹرول ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ کی شخصیت باکمال ہونے کے باوجود بھی، اور یہ کمال کا حصہ ہے، باکمال ہونے کے باوجود بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ کمال کا حصہ ہے وہ. مطلب یہ کہ وہ شخص اپنی مطلب صحیح تعبیر کرتا ہے اپنے اندرون کو، یہ مطلب ہے اس کا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک صفت یہ بھی بتائی ہے جو میں آپ کو حدیث سنانے جا رہا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابن ماجہ، اصلاً سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مسند طیالسی میں بھی ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی ہیں. شیخ محمد ناصر الدین البانی نے رحمہ اللہ اس حدیث کو صحیح سنن ابن ماجہ میں صحیح کہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر. جو مسلمان بھی مسجد کو اپنا وطن بنا لیتا ہے نماز کے لیے، اور الذکر سے مراد عموم ہے، صرف ذکر الہی نہیں، تعلیم تعلم سب اس کے اندر داخل ہے. جو شخص مسجد کو اپنا وطن بناتا ہے، الا تبشبش اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشاشت کا اظہار فرماتا ہے. کیسے؟ کما یتبشبش اہل الغائب بغائبہم اذا قدم علیہم. دو دوست ہیں، دو اپنے ہیں، میاں بیوی ہیں، ماں باپ ہیں، اس کے بچے ہیں، قریبی دوست ہیں، زمانے سے جدا تھے، اچانک آمنا سامنا ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ آج آ رہے ہیں، تو اس کے لیے استقبال میں کیسے خوشی کا اظہار کر کے آگے بڑھتے ہیں. تو جو لوگ مسجد کو اپنا وطن بناتے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی الا تبشبش اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بشاشت کا اظہار فرماتا ہے. گویا کہ ایک شخص باہر تھا، غائب تھا، اچانک آ گیا تو اس کے لیے کیسے استقبال ہوتا ہے، کتنی خوشی کا اظہار ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے کرتا ہے. اس حدیث کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یعنی اسی معنی میں مستعمل ہے. میں ایک قدیم عالم دین کا ایک قول پڑھا کر کے سناتا ہوں آپ کو. عموماً کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسأل اللہ السلامہ، جو تلبیس کہتے ہیں نا، تلبیس یعنی حق و باطل میں گڑبڑ کر دینا، خلط ملط کر دینا. ایک عام آدمی پہچان ہی نہیں سکے حق کیا ہے باطل کیا ہے. ایسا بہت ہوتا ہے، نسأل اللہ السلامہ. یہ یہود و نصارہ بھی کر چکے ہیں اور کرتے بھی ہیں آج. اور آج جو ہے مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جو اہل باطل کا ہے، اہل بدعت کا ہے، وہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہوتا ہے، تلبیس. اب غور طلب بات کیا ہے وہ دیکھیے آپ، کہ آج ہم اہل السنہ کے اس عقیدے کو بیان کرتے ہیں تو یہ کب سے بیان کیا جا رہا ہے؟ تعویل کرنے کو اہل السنہ کا موقف بتلاتے ہیں. دلیل پوچھیں گے تو حافظ سیوطی کو دیکھو، حافظ ابن حجر کو دیکھو، امام نووی کو دیکھو، امام قرطبی کو دیکھو، فلاں کو دیکھو. ٹھیک ہے، کتنے لوگوں کے نام لے رہے ہیں آپ. اور اوپر جائیے، بتائیے کسی تیسری صدی ہجری کے عالم کا نام بتائیے، کسی دوسری صدی ہجری کے عالم کا نام بتائیے. ان کی بھی تو کتابیں ہیں، انہوں نے بھی تو عقیدے کو پڑھایا اور انہوں نے ابواب قائم کی، لیکن جاتے ہی نہیں وہاں تک کوئی نہیں جاتا ہے. یعنی یہ اپنے اس تعویل کے لیے امام و اہل سنہ کا کبھی نام نہیں لیتے.
امام شافعی کا کبھی نام نہیں لیتے، امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا، امام بخاری کا، امام ابو داؤد کا، اور امام فلاں کا اور فلاں کا، کسی کا نام نہیں لیتے ہیں۔ گھما پھرا کر کے جو ہے مطلب جو ہے ایک 5ویں صدی ہجری کے بعد سے ان کے پاس نام ملتے ہیں اور انہی کے نام گنواتے ہیں، اور لوگوں بولتے ہیں کہ زمانے سے چلی آ رہی ہے بات۔ اور اوپر جائیے نا، خیر القرون میں سے کسی ایک کا نام بتا دیجئے، کم از کم ہم سوچیں کہ جھوٹی بات ہی صحیح، ضعیف روایت ہی صحیح، بتلا دیجئے۔ لیکن آپ کو اس طرح کی مستند کتابوں میں کہیں ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی، جگہ ہی نہیں ہے اس کے لیے۔ صرف وہی باتیں ملیں گی جو اہل باطل نے کہیں اور اہل علم نے انہیں نقل کیا رد کرنے کے لیے، صرف وہی ملے گا آپ کو، اہل سنت کی طرف سے کوئی بات نہیں ملے گی۔ یہ دیکھیے ابو سعید عثمان ابن سعید الدارمی رحمہ اللہ، انہوں نے بشر المریسی پر انہوں نے جو رد لکھا ہے، اتنا عظیم رد وہ لکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ وہ بولتے نا کہ جو ہے مطلب چوری پکڑنا، بالکل وہ کام کیا انہوں نے۔ یہ لکھتے ہیں کہ وَبَلَغَنَا أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ الْمِرِّيسِ قَالَ لَهُ كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الْأَسَانِيدِ الْجِيَادِ الَّتِي يَحْتَجُّونَ بِهَا عَلَيْنَا فِي رَدِّ مَذَاهِبِنَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ التَّكْذِيبُ بِهَا۔ بشر المریسی جو شخص تھا، اس سے بعض لوگوں نے کہا کہ تم جس پہ رد کرنے جا رہے ہو وہ اپنے پاس اتنے ٹھوس دلائل رکھتے ہیں، اسانید کے ذریعے سے وہ اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، روایات ہیں ان کے پاس، احادیث ہیں ان کے پاس جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ سب صفتیں بیان کی گئی ہیں، کیسے رد کرو گے تم ان کا؟ مثل سفیان عن منصور عن الزہری والزہری عن سالم وایوب ابن عون عن ابن سیرین وعمر ابن دینار عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما اشبہہا، یعنی کچھ سندیں بیان کر رہے ہیں، یعنی اتنا عمدہ اسانید کے ذریعے سے وہ اپنے موقف کو پیش کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ بشر المریسی جو ہے ایک معتزلی شخص ہے، ان کو جا کر کے کچھ ان کے لوگوں نے کہا کہ تم ان کا کیسے جواب دو گے؟ تمہارے پاس اتنا مواد ہے کیا؟ جس طرح سے وہ اپنے پاس اتنا مدلل مواد رکھتے ہیں، مستند احادیث پیش کرتے ہیں، بات واضح ہوگی، تمہارے پاس کیا ہے اس کا جواب؟ اب دیکھو، فقال المریسی لا تردوه، بشر المریسی نے کہا کہ تم ان احادیث کو رد مت کرو، فتفضحوا، تو پھر تمہیں فضیحت لاحق ہو جائے گی، رسوائی تمہاری ہوگی۔ یعنی صحیح بخاری کی وہ اگر جیسے آج کے دور میں صحیح بخاری سے حوالہ دوں گا تو سامنے والا کیا جواب دے گا میرا؟ وہ بولے گا وہ حدیث ضعیف ہے، رد تو نہیں کر سکتا اس کو۔ تو کہا کہ لا تردوه، تمہیں اس کا رد مت کرو، چھوڑ مت دو، رسوائی تمہاری ہوگی۔ ولیکن غالطوہم بالتأویل، لیکن تأویل کے ذریعے سے تم مغالطہ پیش کرو، ان کو مغالطے میں ڈال دو، یعنی تعویل کر دو، ہاں بھائی وہ حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کا یہ معنی ہے، جیسے اہل بدعت آج کرتے ہیں نا، قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، اس میں کس کو اختلاف؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے کس کی بات سچی ہے؟ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے، لیکن آپ نے جو اس سے استدلال کر رہے ہیں وہ درست ہے کیا؟ حدیث صحیح بخاری کی ہے، لیکن آپ جو استدلال کر رہے ہیں وہ درست ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ قرآن ہی سے آیت پڑھیں گے، وہ بات وہ نہیں ہے۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ باطل کا حربہ ہے، یہ باطل کا اسلحہ ہے، تعویل۔ کہا کہ وَلَكِنْ غَالِطُوهُمْ بِالتَّأْوِيلِ فَتَكُونُوا قَدْ رَدَدْتُمُوهَا بِلُطْفٍ، کہ تم ایسی صورت میں رد بھی کر دے رہے ہو اور بہت ہی پیارے انداز میں جس میں تم بچ جاؤ گے۔ اذ لم يمكنكم ردها بعنف كما فعل هذا المعارض سواء، یعنی پھر تم پر وہ سختی نہیں کر پائیں گے۔ اگر تم کہو گے کہ میں اس حدیث کو نہیں مانتا ہوں تو تم پھر وہ جرح کر دیں گے تمہاری۔ اگر کوئی کہے گا کہ میں صحیح بخاری کو نہیں مانتا ہوں، ایک ساتھ پوری امت مسلمہ رد کرے گی اس پر۔ جیسے دارالعلوم ندوہ کے استاذ سلمان ندوی صاحب نے آج جو کہا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے اس سلسلے میں لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تعویلات کے ذریعے سے، اور پھر صحابہ پر جرح وغیرہ سب کچھ جو بھی چیزیں ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، پھر فوراً صفائی ایسے دے دیتے ہیں، ایسی تعویلات پیش کر دیتے ہیں کہ خود کو لوگوں کے سامنے بری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاف لفظوں میں یہ نہیں کہہ دیتے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں، یہ ایک باطل چیز ہے، کیونکہ پھر ایک ساتھ جرح کرنے میں آسانی ہوگی ان کو۔ لیکن یہ اتنے لطیف انداز میں ایسی تعویلات کے ذریعے سے آتے ہیں کہ کام بھی کر جاتے ہیں اور شبہات بھی چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو بعد میں بری بھی کر لیتے ہیں کہ میرا یہ مقصود نہیں تھا، ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے اور یہ معاملہ تھا، ایسی بات تھی۔ صاف لوگ نہیں ہوتی ہے، بشر مریسی کے نسل کے ہوتے ہیں، نسأل اللہ السلامہ۔ اس کے بعد جو ہے یعنی
ابو سعید الدارمی رحمہ اللہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے الحب، البغض، السخط، الکراہیہ، الفرح، الضحک، یہ ساری صفات بیان کی ہیں، اور اتنی احادیث دیکھ رہے ہیں آپ، میں جو رٹتے جا رہا ہوں، ساری احادیث بیان کر رہے ہیں، اور آخر میں انہوں نے لکھا ہے وَفِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ رِوَایَاتٌ كَثِيرَةٌ اکثر مما ذکرنا لم نأتی بها مخافت التطویل. جتنی احادیثیں میں نے پیش کی ہیں ان احادیث کے علاوہ بھی اور بھی احادیث ہیں، لیکن طول نہ اختیار کر جائے اس لیے میں اختصار کرتا ہوں، یہاں پر اختتام کرتا ہوں، یہاں پر اختصار سے میں نے احادیث بیان کی ہیں. تو یہ جو ہے ایک مغالطہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. آج تک ہم نے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کی صفات بتائیں سب کچھ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے نہ صرف احادیث پڑھ کر کے سنائے ہیں، احادیث پڑھ کر کے سنانے کے ساتھ ساتھ صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، محدثین کا، خیر القرون کے علماء کا کیا موقف تھا اس سلسلے میں وہ بھی ہم نے بیان کیا ہے. پھر ان کی تائید میں بعد کے علماء نے جو بیان کی تب ہم نے ان کے نام حوالے دیے ہیں. ہم نے اول نمبر پر ابن تیمیہ کا حوالہ دے کر کے کام نہیں چکایا ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا حوالہ ہم نے اسی وقت دیا ہے جب اس سلسلے میں قرآنی آیات ہوں، احادیث مبارکہ ہوں، اور جو ہے خیر القرون کا وہی جو ہے مطلب نقطہ نظر ہو جسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مدلل انداز میں پیش کیا ہے اسی چیز کو لے کر. ورنہ جو ہی خیر القرون کا موقف الگ تھا، ابن تیمیہ کا موقف الگ تھا، تو پھر ہم سب سے پہلے بری ہو جاتے ہیں ان سے اللہ کی توفیق سے. تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں بات واضح ہے انشاءاللہ.